اگست کا مہینہ ہے اور 14 اگست کو پاکستان مارج وجود کے اندر آیا 1947 کو۔ عام طور پر اس مہینے میں اور ان تاریخوں کے اندر قیام پاکستان، استحکام پاکستان کے حوالے سے مختلف اسالیب اور پیرائی کے اندر گفتگو ہوتی ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر ہم بات کریں گے استحکام پاکستان کے حوالے سے کہ ہمارا ملک خدا داد مملکت ہے۔ اللہ نے خصوصی فضل فرمایا اور ان حالات میں جن حالات میں امید بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا کیا۔ جو قربانیاں ہوئیں وہ سب کے علم میں ہیں۔ اب یہ ملک ہمیں مل گیا، اب اس کے استحکام کے لیے، اس کے عروج اور ترقی کے لیے، اس کی بہتری اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے ہمارا کیا کردار ہے، اور خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کا کیا کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو صرف تنقید ہوتی ہے نا کہ ایسا نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے صرف اس کو بتا دیا جائے، وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا وہ اصول ہیں، کیا وہ ضوابط ہیں، کیا وہ اہم نکات ہیں کہ جن کو اپنا کر، جن پر عمل کر کے نہ صرف یہ کہ ہمارا ملک مستحکم ہو سکتا ہے بلکہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے اور اپنی ایک نمایاں حیثیت اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک اسلامی مملکت ہے اور اسلامی ممالک میں سے سب سے پہلی یہ نیوکلیئر پاور ہے، اور یہاں کی فوج ساری کی ساری انتہائی جذبے جہاد سے بھرپور ہے، معمور ہے، اور یہاں کا جو قانون ہے وہ بھی اسلامی قانون ہے۔ تو اس کا ابھرنا، پاکستان کا ترقی کرنا، یہ ملت اسلامیہ کا ترقی کرنا ہے، یہ مسلمانوں کا ترقی کرنا ہے اور عروج پانا ہے۔ تو وہ کیا بنیادی نکات ہے، وہ کون سی شاہراہ ہے جس کے اوپر چل کر ہم وہ اپنا عروج پا سکتے ہیں اور اپنے ملک کے استحکام کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور بابرکت زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ہر طرح کی رہنمائی وہاں سے مل جاتی ہے۔ سب سے پہلا ضابطہ اور سب سے پہلا اصول اور نقطہ کہ جس کو اگر ہم اپنا لیں تو پھر ہماری ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، وہ نقطہ ہے عدل اور انصاف۔ وہ نقطہ ہے مساوات کا قانون، کہ قانون کی بالادستی ہو اور اس قانون سے کسی کے لیے استثناء نہ ہو۔ وہ قانون برابری کی سطح پر سب کے اوپر لاگو ہو، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے ملک کا وزیر اعظم صدر ہو، یا پھر کچی آبادی کے کسی پسماندہ گھر اور خاندان کا ایک غریب انسان ہو۔ قانون کے نفاذ کے اندر سب برابر ہوں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ہماری ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، اور کوئی بھی قوم اگر اس کو اپنا لے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ان کی ترقی کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا تو ایک بڑا حصہ اس کے اوپر مشتمل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آیت مبارکہ ہم ہر جمعے کو خطبے کے اندر پڑھتے ہیں اور اس کا پڑھنا مسنون ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، اس کے اندر پہلا حکم عدل کا ہے، اور عدل کے اندر یہ بات موجود ہے اور یہ بات شامل ہے کہ قانون جو بنایا جائے اس کا نفاذ یکساں طور پر سب کے لیے برابر ہو، اس کی تنفیذ سب کے اوپر برابر۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ بنو مخزوم قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ایک خاتون فاطمہ نامی نے چوری کر لی اور چوری ثابت ہو گئی۔ اب ایک وی آئی پی خاندان ہو اور اس کے اوپر ایک جرم ثابت ہو جائے، اور اس جرم کے ثابت ہونے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی ارشاد فرما دیا۔ اب ایسی صورتحال جب کسی بھی جگہ پر ہوتی ہے، وی آئی پی خاندان کو بچانے کے لیے چیف جسٹس تک اپروچ کی جاتی ہے کہ اس تک پہنچا جائے اور سفارش کروائی جائے۔ اب مدینہ طیبہ کے چیف جسٹس کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چیف جسٹس ہیں، اور یہ فیصلہ آپ علیہ السلام نے صادر فرمایا۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے، اس کو آپ بدل سکتے ہیں۔ اب ڈھونڈنا اس چیز کو ہے، ایسے فرد کو ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے اور آپ تک اس بات کو اچھے طریقے سے پہنچا سکے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ انتخاب کن کا کیا گیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہ حضرت اسامہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ اور حضرت زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے متبنہ، منہ بولے بیٹے، لے پالک۔ واقعہ یہ پیش آیا ان کا، حضرت زید کا، کہ ان کو اغوا کر کے، یہ ایک آزاد خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کو اغوا کر کے بیچ دیا گیا، اور ان کو خریدا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے خرید کر اپنی پھپھو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیے، تو یہ خادم بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ادھر سے ان کے والد، ان کی والدہ حضرت زید کے فراق میں رو رہے ہیں اور ان کی تلاش کے اندر مارے مارے پھر رہے ہیں، تو کسی نے بتلایا، کیونکہ اس زمانے میں قافلے چلا کرتے تھے، حجاج کے قافلے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے، معتمرین کے قافلے آیا کرتے تھے، تجارتی قافلے چلتے تھے، تو کسی قافلے والوں نے آ کر بتایا کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے۔ انہوں نے علامات پوچھی، تو جو علامات انہوں نے بتائیں وہ علامات بالکل ٹھیک تھی۔ تو حضرت زید کے والد نے حضرت زید کے چچا کو، یعنی اپنے بھائی کو ساتھ لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور بڑی لجاجت کے ساتھ عرض کیا کہ آپ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سخی ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہماری بھی ایک ضرورت ہے، ہماری بھی ایک پریشانی ہے، برائے مہربانی آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا حضرت زید وہ آپ کا غلام ہے اور آپ کی خدمت میں، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو بھی فدیہ آپ کہتے ہیں آپ بولیے، ہم آپ کا منہ مانگا فدیہ آپ کو ادا کر دیں گے، اور برائے مہربانی ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات منظور ہے کہ ہم حضرت زید کو بلا لیں اور ان کو اختیار دے دیں کہ آپ میرے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں یا اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ اگر وہ جانا چاہیں تو بغیر کسی فدیہ اور معاوضے کے میری طرف سے آزاد ہے، اور اگر وہ نہ جانا چاہیں تو میں ان کے اوپر زبردستی نہیں کروں گا۔
ان کے والد اور چچا نے کہا کہ جی یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، اس سے بہتر فیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا، تشریف لائے، ملے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل پہچانتے ہو، یہ میرے والد صاحب ہے اور یہ میرے چچا ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زید تمہیں اختیار ہے یا آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں؟ اگر تم جانا چاہو تو تمہیں کلی اختیار ہے فیصلے کا، تو تم جا سکتے ہو۔ تو اس پر حضرت زید نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کے والد اور چچا نے کہا کہ زید کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ تم غلام بن کر رہنا چاہتے ہو، جینا چاہتے ہو؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان، چچا جان، آپ کو پتہ نہیں یہ کس ہستی کی غلامی کو میں ساری آزادیوں کے اوپر ترجیح دے رہا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی غلامی کے اندر ساری سرداریاں چھپی ہوئی ہیں، جن کی غلامی کے اندر حقیقی آزادی چھپی ہوئی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے اور ان کی غلامی کے ہوتے ہوئے میں کسی آزادی کو ان کی غلامی پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا، لیکن انہوں نے اس فیصلے کے اندر ہمیں کیا کچھ سمجھایا؟ ہمیں انہوں نے جھنجھوڑا ہے، پوری امت مسلمہ کو ایک سبق سکھایا ہے کہ اگر دنیا کے اندر حقیقی آزادی چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر حقیقی عزت چاہتے ہو، تو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو، ان کے دامن کے ساتھ چمٹ جاؤ، تمہیں حقیقی آزادی مل جائے گی، حقیقی عزت مل جائے گی۔ لیکن یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تک تو سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے، نہ حکمرانوں کو سمجھ آ رہی۔ نہ حکمران ملک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں دینے کے لیے تیار ہے، نہ عوام اپنے آپ کو غلامی کے اندر دینے کے لیے تیار۔ جو بات حضرت زید جو بچپنے میں تھے ان کو سمجھ میں آ گئی تھی، وہ بات ہمیں نہیں سمجھ آ رہی اب تک۔ اس لیے جو ہو رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم تبصرہ نہیں کریں گے۔ تو یہ حضرت زید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر حضرت زید کی جو محبت کی چھپی ہوئی چنگاری تھی، اس کو حضرت زید کے اس جملے نے ظاہر کر دیا اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت زید کو پکڑا، مسجد حرام میں تشریف لے گئے، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے اونچی آواز سے اعلان کیا، لوگوں سن لو، آج کے بعد زید میرے بیٹے ہیں، زید بن محمد ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت زید بن محمد سے مشہور ہو گئے۔ یہ تھے حضرت زید۔ پھر بعد میں آیات نازل ہوئیں سورہ احزاب کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، جو جس کی اولاد ہے اس کو اس کے والد کی طرف منسوب کرو، لے پالک بیٹے کو اپنی طرف منسوب مت کرو، اور روک دیا گیا۔ اور وہ جو ایک رواج چل رہا تھا کہ لے پالک کو اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے اور اس کو باقاعدہ وراثت میں حصے دار بناتے تھے، وہ ساری چیزیں ریورس کر دی گئی اور نئے احکام نازل ہو گئے کہ یہ لے پالک جب آپ اس کو بنا رہے ہو، اس کی جو حیثیت پہلے تھی وہی حیثیت بعد میں بھی باقی رہے گی، یہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں بنے گا۔ اور حرام ہے، آپ علیہ السلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی اپنے والد سے ہٹ کر کسی کی طرف اپنی نسبت کرے کہ میں فلاں کا بیٹا۔ لہذا آج بھی یہ لے پالک والا سلسلہ چل رہا ہے، اور بڑی خطرناک بات ہے کہ لوگ کاغذات کے اندر بھی تبدیلی کر دیتے ہیں، وہ حرام کام کرتے ہیں۔ اور لے پالک بناتے ہوئے بھی سوچ لینا چاہیے، مشورہ کر لینا چاہیے، پردے کے مسائل بنتے ہیں، بعد میں وراثت کے مسائل بنتے ہیں، تربیت کے مسائل بنتے ہیں۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں تربیت کے مسائل بنتے ہیں، چونکہ وہ اس کے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں، اور جتنا بھی آپ چھپا لیں پتہ تو چل جاتا ہے۔ تو وہ حقیقی ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ سختی نہیں کرتے، کیونکہ وہ بگڑتا ہے کہ جی آپ میرے حقیقی ماں باپ ہوتے نا تو میرے ساتھ یہ والا رویہ اختیار نہیں کرتے۔ اور جو حقیقی ماں باپ ہیں ان کی دسترس اور تربیت میں یہ ہے نہیں ہے، نتیجتاً بچہ بگڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال
جب یہ آیات نازل ہو گئی تو اس کے بعد پھر سے حضرت زید بن حارثہ کہلانے لگے، اور زید بن محمد جو کہے جا رہے تھے، پکارے جا رہے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام کے لے پالک۔ ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید۔ تو جیسے حضرت زید محبوب تھے، اسی طرح حضرت اسامہ بھی محبوب تھے۔ آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے جو اپنی زندگی کے اندر آخری لشکر روانہ فرمایا تھا، اور اس کے نکلنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائے گئے تھے، اس کے امیر اور سپہ سالار حضرت اسامہ ہی تو تھے، اور یہ چھوٹی عمر کے تھے۔ تو جو واقعہ ہم نے شروع کیا تو حضرت اسامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دبا رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے یہ بات چھیڑی، کہا اللہ کے رسول، بنو مخزوم کی عورت فاطمہ نے جو چوری کی ہے اور چوری ثابت ہو گئی ہے، آپ نے اس کے لیے فیصلہ فرما دیا ہے ہاتھ کے کٹنے کا، تو کیا اس فیصلے کے اندر کوئی نرمی، کوئی گنجائش موجود ہے؟ اب آپ سارا یہ جو میں نے پس منظر ذکر کیا ہے نا، اب آپ اس کا مقصد سمجھ گئے کہ بنو مخزوم نے کن کا انتخاب کیا سفارش کرنے کے لیے؟ حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ کا، جن کے ابا بھی محبوب تھے آپ علیہ السلام کے، اور وہ خود بھی محبوب تھے آپ علیہ السلام، ان کا انتخاب کیا۔ اور انہوں نے ایک موقع پر آپ علیہ السلام سے یہ بات کی۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت اسامہ کو ڈانٹا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ کی حدود کے اندر سفارش کرتے ہو؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اللہ کی حد میں سفارش کرتے ہو؟ اور پھر آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور سب لوگوں کو مسجد النبوی کے اندر جمع فرمایا، اور جمع فرما کر ارشاد فرمایا، لوگوں دھیان سے سن لو، تم سے پہلی قومیں کیوں ہلاک ہوئی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے اندر جب کوئی غریب آدمی کوئی قصور کرتا تھا، جرم کرتا تھا، تو اس کے اوپر سزا کو نافذ کر دیا جاتا تھا، لیکن جب کوئی امیر آدمی جرم کرتا تھا تو اس کے لیے راہیں ڈھونڈی جاتی تھی، اس کے بچاؤ کی، اس کے نکالنے کی۔ اور آج کی زبان میں آپ یوں کہیں کہ اس کے لیے استثناءات ڈھونڈے جاتے ہیں۔ صدر کو یہ استثناء حاصل ہے، وزیر اعظم کو یہ استثناء حاصل ہے، وزیر دفاع کو یہ استثناء حاصل ہے۔ یہ استثناءات ڈھونڈے جاتے ہیں کہ یہ ان احکام سے مستثنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو سب سے پہلا جو نقطہ ہے جو میں نے ذکر کیا، اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنی چاہتی ہے، دوبارہ سے عروج اور ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں، پہلا اصول یہ ہے کہ مساوات اور عدل کا نظام قائم کرنا پڑے گا۔ اور یہ مساوات اور عدل صرف کاغذات میں نہیں ہوں گے، یہ عملاً نافذ کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ عوام کے لیے حکم اور ہے، غریب افراد کے لیے حکم اور ہے، وی آئی پی افراد کے لیے حکم اور ہے، ایسا نہیں چلے گا، سب کے لیے حکم برابر ہوگا۔ یہ عوام کو بھی اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، عوام کو بھی اپنے تئیں ان چیزوں کو نافذ کرنا ہوگا، اور حکمرانوں کو بھی کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ خندق کا واقعہ دیکھیں، یہ دوسرا واقعہ میں اب ذکر کرنے لگا اسی نقطے پر۔ غزوہ احزاب حزبن کی جمع ہے، حزبن کا معنی ہوتا ہے جتھا، جماعت یا فوج۔ احزاب یعنی فوجوں نے حملہ کیا تھا، سارے قریش اور بہت سارے قبائل نے آپس میں مل کر 10,000 کا لشکر جرار تھا۔ اتنی تو مدینہ منورہ کے اندر رہائشیوں کی تعداد نہیں تھی جتنا بڑا لشکر آیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا، طے ہوا کہ جی خندق کھود دی جائے، خندق کھود کے دفاع کیا جائے۔ خندق کھودی جا رہی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے
اپنے سر پر چھابڑی جس کے اندر مٹی اور ریت اور پتھر تھے وہ اٹھا کر لا رہے ہیں، اور وہ مٹی آپ علیہ السلام کی داڑھی میں اٹک رہی ہے اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کو جھاڑ رہی ہوں۔ اور وہ چٹان کو توڑنے والا واقعہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، یہ اسی موقع پر پیش آیا۔ اور خندق میں کام کر رہے ہیں، ایک صحابی ہے اللہ کے رسول، بھوک کی شدت، آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول برداشت سے باہر ہے، بھوک بہت لگی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو۔ تیسری دفعہ جب انہوں نے کہا اور پھر پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو ایک پتھر بنا تھا، آپ علیہ السلام نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بنے۔ یہ تھا برابری کا سلوک۔ تب قومیں کرتی ہیں ترقی جب وہ دیکھتے ہیں کہ اگر میرے گھر کے اندر، اگر دیکھیں نا عوام یہ سوچے گی کہ میرے گھر کے اندر پنکھا نہیں چل رہا، پنکھا چلتا ہے تو اس کا بھاری بل آتا ہے، اور ان کے گھروں میں اے سی، اور اے سی بھی لاتعداد چل رہے ہیں اور بل کا کوئی اتا پتہ نہیں، پھر عوام تو سوچے گی نا، وہ دوریاں تو پیدا ہوں گی۔ جب انہیں پتا چلا کہ میں نے 1 پتھر باندھا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باندھے ہیں، اب بتائیں ان کے اشاروں پر کٹیں گے نہیں کٹیں گے؟ یہ ایسے نہیں قومیں بنتی، ایسے نہیں امتیں بنتی۔ امت آج امت تھوڑی ہے، بھیڑ ہے، امتیں نہیں ہیں، وہ امت بنائی تھی آپ علیہ السلام نے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں نے تمہید باندھی تھی، میں اس کو ایک دفعہ پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، اور اگست کے اندر 14 اگست 1947 میں ہمارا ملک ماری سے وجود میں آیا، تو عام طور پر اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، تو میں نے بھی اسی حوالے سے بات شروع کی ہے کہ ملک پاکستان کے استحکام، عروج اور ترقی کے حوالے سے وہ کیا کیا بنیادی نکات ہیں، وہ کون سی شاہراہ ہے، وہ کون سی روش ہے جس کو ہم اختیار کریں تو ہم بھی ترقی کی راہ پر چل پڑیں، کیونکہ پاکستان کی ترقی امت مسلمہ کی ترقی۔ تو اس کے اوپر پہلا نقطہ ذکر کیا کہ عدل اور انصاف کا قانون جب تک نافذ نہیں ہوگا امت ترقی نہیں کر پائے۔ دوسری چیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ 1 صدی کی اواخر میں یہ مسلمانوں کے حکمران تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ دمشق کے اندر، شام کا جو دارالخلافہ ہے دمشق، اس کے اندر یہ بیٹھتے تھے، اور عراق کے اندر ان کے گورنر تھا، گورنر عبدالحمید۔ تو انہوں نے خط لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کہ اس سال جو ہمارا ریونیو اکٹھا ہوا ہے، ٹیکس اکٹھا ہوا ہے، اس سے ہم نے اپنے اس علاقے کی ساری ضروریات پوری کر لی، کچھ ہمارے پاس خزانے کے اندر پیسہ بچ گیا ہے، اس کو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کیا کریں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خط کا جواب دیا کہ جو لوگ سروے کرو، جو لوگ مقروض ہیں اور قرضے ادا نہیں کر پا رہے، ان کے قرضے ادا کر دو۔ تو گورنر عبدالحمید نے جواب لکھا کہ حضرت یہ کام تو ہم کر چکے ہیں، یہ کام ہو چکا ہے، اور اس کے بعد بھی رقم بچی ہوئی ہے خزانے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دوسرا خط لکھا کہ جو بچے بچیاں جوان ہیں، شادی کے قابل ہیں، اور ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، اخراجات نہیں ہیں، ان کی شادیاں کروا دو۔ تو گورنر عبدالحمید نے جواب دیا کہ حضرت ہم یہ کام بھی کر چکے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تیسرا خط لکھا کہ اچھا یہ کرو کہ جو بیوی بچوں والے ہیں ان میں سے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے، سروے سے پتہ چل جائے گا کہ جنہوں نے اپنی ازواج کو ابھی تک ان کا مہر نہیں ادا کیا، کیونکہ اس زمانے میں مہر زیادہ رکھا کرتے تھے، اب تو 5,000 10,000 سے آگے بڑھتے نہیں ہیں، جان نکلتی ہے لوگوں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ پاکیزہ ترین مال جو عورت کے لیے ہے بابرکت، وہ یہ مہر کا مال، اس لیے وہ حضرات مہر زیادہ رکھا کرتے تھے۔ آج کل کے حساب سے لاکھوں نہیں کروڑوں میں مہر ہوتا تھا، اور لوگ بڑی وہ جو ہے سینہ
کھول کر کہہ رہے ہوتے ہیں جی جو شرعی ہے وہ رکھ دیں. تو میں ان کو کہتا ہوں بھئی شرعی تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کا وہ شرعی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مہر تھا 500 درہم اور وہ 1.5-2 لاکھ روپے بنتے ہیں. تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہم خود ہی پھنس گئے. تو بہرحال مہر اچھے رکھنے چاہیے, اتنے کم مہر نہیں دینے چاہیے. تو انہوں نے تیسرا خط لکھا کہ اگر مہر لوگوں کے رہ گئے ہیں تو وہ مہر ادا کر. تو گورنر عبدالحمید نے جواب دیا کہ حضرت ہم یہ بھی کر چکے. چوتھا خط حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا رحمہ اللہ کہ جو زمینیں بیکار اور بنجر پڑی ہیں کسانوں کو آسان قرضے دے کر وہ زمینیں آباد کروا. اس کو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم یہ کرتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کیا وہاں کی زمینیں سونا اگلتی تھی؟ کیا وہاں اس زمانے میں درختوں کے اوپر سونے کے سیب لگتے تھے؟ یہ مرغیاں سونے کے انڈے دیتی تھی؟ کیا تھا اس زمانے میں؟ اس زمانے میں تو پیٹرول بھی نہیں نکلا تھا, تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ نیا سونا نکال رہے ہوں. تو آخر کیا تھا اس زمانے میں ایسا؟ وہ میں بتاتا ہوں کیا تھا. ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ گھر تشریف لائے, تھوڑے سے پریشان تھے. اپنی زوجہ, ان کی زوجہ کا نام تھا فاطمہ, ان سے کہا فاطمہ کیا تمہارے پاس 1 درہم ہے؟ یہ فاطمہ کون ہے میں ان کا بھی تعارف کروا دوں. فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان. مروان بھی بادشاہ تھے, خلیفہ, اور عبد الملک جو حضرت فاطمہ کے والد تھے یہ بھی خلیفہ تھے. ان کے 4 بھائی خلیفہ ہوئے, 3 بھتیجے خلیفہ ہوئے. تو ان کے اپنے جو خامد تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ بھی خلیفہ ہوئے. تو جن کے خاندان کے 10 افراد خلیفہ بنے یہ وہ خاتون ہے حضرت فاطمہ. اور جب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حرم میں آئیں تو انہوں نے فرمایا, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے, کہ بات سن, تمہارے پاس جو زیور ہے جو تمہارے والد نے دیا ہے, ظاہری بات ہے بادشاہ تھے تو بادشاہ نے کتنا زیور دیا ہوگا؟ 2, 4, 5 تولے تو ہم بھی اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں, بادشاہ نے کتنا دیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارے ابا نے تمہیں زیور دیا تھا, میں اب مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر بن گیا ہوں, یا وہ زیور تیرے پاس رہے گا یا میرے ساتھ تیرا تعلق باقی رہے گا, دونوں میں سے ایک کو اختیار کر. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اوپر کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتی, سارا زیور اپنی اہلیہ سے لے کر بیت المال کے اندر جمع کروا. یہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز. تو گھر میں آئے, پریشان سے تھے, کہنے لگے کہ فاطمہ تمہارے پاس 1 درہم ہے. 1 درہم ہوتا ہے چاندی کا سکہ, ٹھیک ہے, اور اس کا وزن ہوتا ہے 3.5 ماشے. اور آج کل جو چاندی کی قیمت چل رہی ہے اس اعتبار سے اس کی قیمت بنتی ہے آج کل 1 درہم کی 1200 روپے. تو وقت کے حکمران ہیں, اور اپنے زمانے کے اندر, یعنی یہ پہلی صدی کے اواخر کے اندر یہ تھے حکمران, یہ اپنے زمانے میں پوری امت مسلمہ کے واحد حکمران تھے بغیر کسی اور کی شرکت کے, اکیلے حکمران تھے پوری امت مسلمہ. اور کیا فرما رہے ہیں حضرت فاطمہ سے, جو جن کے 10 رشتہ دار وہ خلیفہ رہے ہیں یا بنے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس 1 درہم ہے, یعنی آج کل کی زبان میں 1200 روپے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے 1 درہم کو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آتے ہوئے آج ایک ریڑھی پر انگور دیکھے ہیں, میرا دل چاہا ہے میں ان کو کھاؤں, میرے پاس رقم نہیں. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر میرے پاس کہاں سے آنے تھے, تو میرے پاس بھی نہیں. لیکن پھر ایک اور جواب بھی دیا جو عام طور پہ عورتیں دے دیا کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں تو آپ 1 درہم کے انگور بھی نہیں منگوا سکتے. اس بات کو سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, اور ہم عوام کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل. چشم کشا وہ الفاظ ہیں. انہوں نے آگے سے کہا, فاطمہ جس درہم کی تو بات کر رہی ہے
وہ درہم نہیں، آگ کا انگارہ ہے، وہ درہم نہیں، وہ آگ کا انگارہ ہے۔ تو جب حکمران بیت المال کے درہم کو آگ کا انگارہ سمجھتے تھے، اس وقت خزانے بھرے ہوئے تھے، ملک کے سارے اخراجات ادا کرنے کے بعد بھی خزانے بچ جاتے تھے، پھر پوچھنا پڑتا تھا ان کو کہاں خرچ کرے، جواب دیا جاتا تھا کہ مقروضوں کے قرضے ادا کر دو، وہ تو ہو چکا، اب کیا کریں آپ بتائیں؟ تو جواب دیا جاتا تھا کہ جوان بچے بچیوں کا نکاح کروا دو، جواب دیا وہ بھی کر دیا، اب بتائیں کہاں خرچ کریں؟ تو جواب دیا کہ جن کے مہر رہ گئے ان کے مہر دے دو، جواب دیا وہ بھی ہو گیا، اگلی بات بتائیں کہاں خرچ کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بنجر زمینیں ہیں کسانوں کو آسان قرضے دے کر وہ آباد کر دیں۔ تو جب حکمران خزانے کو انگارہ سمجھتے تھے اپنے لیے، اس وقت خزانے بھرے ہوئے تھے، نہ IMF کے پاس جانا پڑتا تھا، نہ ورلڈ بینک کے پاس جانا پڑتا تھا۔ اور جب سے حکمرانوں نے اس بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا، نہ خزانوں کے اندر کچھ ہے، قرضے لیتے ہیں بھاری، خزانے پھر بھی خالی ہیں، دینا کس کو پڑتا ہے؟ مجھے اور آپ کو دینا پڑتا ہے۔ عوام بیچاری جو 50,000 کماتے ہیں، 60,000 کماتے ہیں، ان کا بل 15 بجلی کا 15,000 بل آ رہا ہے، اور جو لاکھوں کما رہے ہیں ان کی بجلی فری ہے، ان کی گیس بھی فری ہے، ان کے پیٹرول بھی فری ہے، ان کی رہائش کا بھی ان کو الاؤنس ملتا ہے، کوٹیاں ان کو ملی ہوئی ہیں، اور بیچارے جو 3 مرلوں کے اندر بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، سارا دن گرمی پھانکتے ہیں، رات کو چند گھنٹے آرام لینے کے لیے AC چلاتے ہیں، ان کے 20,000 بل آتے ہیں۔ تو وہ وہاں آئیں گے جہاں حکمران خزانے کو اور بیت المال کو ذاتی جاگیر سمجھیں گے۔ تو 2 نقطے میں نے ذکر کیے ہیں۔ یہ اگست کا مہینہ ہے، اور اس 14 اگست 1947 کو پاکستان ماریز وجود میں آیا، اللہ نے ہمیں دیا۔ اب اس کے استحکام کے لیے، ترقی کے لیے کیا کیا وہ بنیادی نکات ہیں کہ جن کو ہم اختیار کریں تو ہم دوبارہ سے ترقی کر سکتے ہیں۔ 2 نقطے ذکر کیے ہیں۔ پہلا نقطہ، عدل و انصاف کا قانون نافذ ہو، سب کے لیے یکساں ہو، اور دوسرا نقطہ کہ وقت کے حکمران، چاہے حکمران ہو چاہے وہ عوام ہو، دیکھیں عوام اس لیے شریف ہے کہ ان کا ہاتھ نہیں پڑ رہا، ورنہ ماشاءاللہ جن کا ہاتھ پڑ رہا ہے وہ کچھ کم کر رہے ہیں۔ تو صرف ہم اتنا نہ کریں کہ عواموں کو حکمرانوں کو کوس کر ہم خاموش ہو جائیں، اپنے آپ کو ایک طرف نکالیں، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ جہاں جہاں عوام کا داغ لگ رہا ہے، عوام کم نہیں کر رہے، اور اگر میں اور آپ شریف ہیں، ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں، تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا، ہمیں موقع دے کر تو دیکھیں ذرا ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب یہ طے کریں کہ یہ جو اجتماعی پیسہ ہوتا ہے، یہ امت کا پیسہ ہوتا ہے، یہ پیسہ نہیں ہوتا، یہ انگارے ہوتے ہیں، ان کا ہم نے حساب دینا ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔